منگل کے روز دوپہر 3 بجے لبنان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ پورے ملک میں حزب اللہ تنظیم کے زیر استعمال پیجر ڈیوائسز جو کہ مختصر رابطے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اچانک سے پھٹ گئیں۔ کئی لوگوں کی جانیں گئیں، ہزاروں زخمی ہوئے اور سینکڑوں ابھی بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی روز یعنی منگل کی صبح اسرائیل نے ایک بیان جاری کیا کہ وہ حماس کی طرح حزب اللہ کے خلاف بھی اپنا جنگی دائرہ وسیع کر رہا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ ویورز، بلا شبہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، مگر آپ دنیا کی جنگی تاریخ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ماضی میں بھی دشمن کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کبھی بلیوں کے ذریعے، کبھی کتوں اور کبھی چمگادڑوں کا سہارا لے کر دشمن پر حملہ کیا جاتا رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انگلینڈ نے تو حد کر دی، جب ہٹلر کی آرمی کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوا سے بھرے ربر کے ٹینکس اور لکڑی کے جہاز دور ایک جگہ کھڑے کر دیے گئے۔ جرمن فوج اپنی پوری قوت کے ساتھ ادھر آن پہنچی کہ حملہ ادھر سے ہوگا، مگر حملہ کہیں اور سے کیا گیا۔ یہ ٹیکنیک خاصی کامیاب بھی رہی اور اسے آپریشن فورٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں لبنان والے واقعے کی طرف کہ یہ پیجر ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں۔ 2024 جبکہ دنیا ٹچ سکرین سے بھی آگے نکل رہی ہے، کہ لبنان میں ہزاروں کی تعداد میں پیجرز کیوں استعمال ہو رہے تھے اور کس طرح پورے ملک میں ایک ہی وقت پر یہ ڈیوائسز ایکسپلوڈ کر گئیں۔ جاننے کے لیے دیکھیں مکمل ویڈیو۔ ویورز، 30 جولائی 2024 کو لبنان کے شہر بیروت میں موجود حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر فوت شکر کو حملہ کر کے مار دیا گیا۔ حملے سے کچھ دیر قبل وہ ایک 7 منزلہ عمارت کے 2nd فلور پر موجود اپنے آفس میں تھے۔ اس جگہ پہ انہیں مارنا خاصا مشکل کام تھا کیونکہ وہ بلڈنگ کے درمیان میں تھے۔ اچانک انہیں ایک کال آتی ہے جس میں انہیں فوراً آخری یعنی 7ویں فلور پر جانے کا بولا جاتا ہے۔ اپنی ایجنسی کی کال سمجھ کر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ایک اسرائیلی جہاز اوپر سے اٹیک کرتا ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مارے جاتے ہیں۔ وہ کال ان کی اپنی ایجنسی نہیں بلکہ اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی ایک ایسی کال تھی جس نے حزب اللہ کے کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ہیک کر لیا تھا۔ اب یقیناً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ لبنان میں پیجر ڈیوائسز اتنی بڑی تعداد میں کیوں استعمال ہو رہی ہیں، کیونکہ موبائل کو ہیک کرنا، اسے ٹریس کرنا، اس کی سیکیورٹی کو بریچ کرنا ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، اور اگر انٹیلیجنس بھی اسرائیل جیسی ہو جس کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے تو یہ کام مزید آسان ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس سے بچنے کے لیے حزب اللہ کمانڈرز پیجرز کا استعمال کر رہے تھے، جو ایک چھوٹی پورٹیبل الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جسے بیپر بھی کہا جاتا ہے، اور اسے کسی بھی واقعے سے متعلق معلومات فراہم کرنے، مختصر پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مگر آپ ٹیکنالوجی کی، انٹیلیجنس کی اور جنگی حکمت عملی کی معراج دیکھیں کہ جس پیجر کو بچنے کے لیے استعمال کیا گیا دشمن نے اس کے ذریعے ہی وار کر دیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ڈیوائسز کیسے پھٹ گئیں۔ اسرائیل نے آخر ایسا کیا ہی کیا کہ اتنا پریسائزلی یہ اٹیک ہوا، لوگوں کی جانیں نگل گیا اور ہزاروں کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ویورز، موبائل ڈیوائسز یا لیپ ٹاپس کی طرح پیجرز کسی بھی آئی پی ایڈریس سے کنیکٹ نہیں ہوتے بلکہ ریڈیو فریکوینسی پہ میسیجز ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ ہی انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس میں ایک ایمبیڈڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے کسی بھی طرح سے فزیکلی ٹچ کیے بغیر بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس چیز کا امکان واضح لگ رہا ہے کہ جب ان پیجر ڈیوائسز کی ڈیلیوری ہنگری سے لبنان پہنچی تو یا تو انٹیلیجنس ایجنسی نے راستے میں ہی ایک ڈیوائس کو اوپن کیا اور اس میں چھوٹا سا پھٹنے والا مواد نصب کر دیا، کیونکہ پیجر ڈیوائسز 3 یا 4 سکریوز سے بند ہوتی ہیں اور اسے کھولنا اور بند کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ دوسرا سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیوری جو ہنگری سے لبنان جا رہی تھی اسے مکمل بدل دیا گیا اور وہ پیجرز لبنان پہنچا دیے گئے جن میں پہلے سے ہی ایکسپلوسیو ڈیوائسز موجود تھیں۔ جب ایک دفعہ یہ ڈیوائس لوگوں کے پاس پہنچ گئی تو پھر اسے اڑانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسے کسی بھی ڈیٹونیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک ہی وقت میں اڑایا جا سکتا ہے، اور زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہی کیا گیا ہے۔ ویسے تو اسرائیل نے ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، مگر یہ بالکل بھی پاسبل نہیں کہ یہ محض ایک حادثہ تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر پورے ملک میں ایک ہی وقت پر ایسا ہو جانا ایک نہایت سوچی سمجھی سازش ہی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی جب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پر ہیں، بارڈر پر کئی مہینوں سے جھڑپیں جاری ہیں، تو یقیناً یہ جنگ کا ہی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں،
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس چیز کو ٹیکنالوجی کی جیت کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اسے انسانیت کے نام پر ایک دبا کہا جائے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے اگر انسان انسان کو مارے تو وہ ظلم ہی ہو سکتا ہے، ترقی کی معراج نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔